برے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس سے اگلی آیت میں رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر احسن طریقہ سے۔ اگر گفتگو کرنا ہو، اگر بحث کرنی ہو، اگر عقائد کو پرکھنا ہو اور ان کے دلائل کو دیکھنا ہو تو اس کے بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ احسن ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ گویا قرآن پاک ویسے تو سب کے ساتھ احسن اور بہتر طریقے سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بالخصوص کہ جب اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور حیات طیبہ کے حوالے سے جب گفتگو کی جائے تو لوگوں کے سامنے وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جس سے اسلامی تعلیمات اور اسوہ حسنہ لوگوں کے سینوں میں اترتا چلا جائے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو احسن طریقے سے، اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت دو، اور اگر ان سے بحث کرنی پڑ جائے تو بحث جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کرو۔ بالعموم پوری انسانیت سے قرآن نے احسن طریقے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا، اور اگر بحث شروع ہو جائے تو بحث کا انداز بھی احسن ہونا چاہیے۔ اور اس بارے میں رب العالمین نے بالخصوص اہل کتاب کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اہل کتاب بھی اللہ کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہم بھی اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی اور جس کا نام قرآن مجید ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کیا انہیں کافی نہیں کہ جو ہم نے تجھ پر کتاب نازل کر دی گئی؟ فرمایا کہ ان انسانوں سے کہو، اپنے مخاطبین سے کہو، اہل مکہ سے کہو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے یہ کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کی کتاب کے بعد کسی کتاب کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ رب العالمین نے انسان کو رہنمائی کے لیے، نجات کے لیے، فلاح کے لیے جو کتاب دی ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ناقص نہیں ہے کہ ہمیں اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف جانا پڑے۔ اور اسی بات کو قرآن نے بڑے متعقد انداز سے، بڑے مضبوط انداز سے انسانوں کے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی کتاب کے نازل ہونے کے بعد تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس کتاب میں اللہ کی رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اہم پہلو سورۃ العنکبوت میں اور 21ویں سپارہ کے پہلے ربع میں رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی، انسانوں کو سمجھائی اور فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بہت سے زمین پر چلنے والے دابہ یعنی چلنے والے وہ اپنا رزق اٹھا کر نہیں چلتے، یعنی انسانوں کے علاوہ آپ حیوانات کو دیکھ لیں، چرند کو دیکھ لیں، پرند کو دیکھ لیں، کوئی بھی تو اپنا رزق اپنے کندھے پر اٹھا کر نہیں چلتا، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنے رزق کی فکر نہیں ہے۔ حیوانات کی زندگی ہمارے سامنے ہے، چرند اور پرند کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کوئی بھی مستقبل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا، کوئی بھی مستقبل کے لیے اکٹھا نہیں کرتا۔ وہ کیوں نہیں اکٹھا کرتا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کیسے رزق دیتا ہے؟ کہ رب العالمین نے حیوانات کے لیے، چرند اور پرند کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا ہے، اس نظام کے تحت وہ ہر صبح اٹھتے ہیں اور اپنا رزق پا لیتے ہیں، انہیں نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ یا رب العالمین کا جو نظام فطرت ہے وہ انہیں روزانہ ان کا رزق ان کی فکر کے بغیر پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر انسان بھی اللہ کے نظام کو اپنا لے، انسان بھی اللہ کے نظام کو اختیار کر لے
اور یہ دونوں کے رزق کے حوالے سے قرآن نے ایک ہی جملے میں فرما دیا، اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رزق دیتا ہے؟ اپنے نظام فطرت کے ذریعے سے رزق دیتا ہے، اور اگر تم بھی رزق حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ سے تو اس کے نظام فطرت کی طرف آ جاؤ، جو اس نے نظام تمہیں دیا اس کو اختیار کر لو، جو اس نے نظام معیشت تمہیں دیا، اور جیسے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سلطنت میں نافذ کیا، اور پھر جسے پروان چڑھایا سیدنا ابو بکر صدیق نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا حضرت عمر فاروق نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا علی المرتضیٰ نے اس نظام کو پروان چڑھایا۔ اور اس نظام کے پروان چڑھتے ہوئے جب لوگوں نے دیکھا وہ نظام کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو ٹوٹ کے فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے گا۔ اور یہی صورتحال تھی سلطنت مدینہ میں کہ لوگوں کو اپنے رزق کی فکر نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو مسند اقتدار پر، مسند خلافت پر جو لوگ فائز ہوتے تھے ان کے دن اور رات کی نیند اڑی ہوتی تھی کہ کوئی ایسا وقت نہ آئے، کوئی ایسی رات نہ آئے، کوئی ایسا دن نہ آئے کہ کوئی انسان بھوکا سو جائے۔ گویا رب العالمین نے حیوانات، چرند اور پرند کے لیے اپنے اختیار سے ایک نظام نافذ کر دیا ہے جس کے تحت انہیں صبح و شام ان کا رزق مل جاتا ہے، اور اگر انسان بھی سکون کے ساتھ رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے نظام کی طرف آنا ہوگا۔ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو ہم میں مجاہدہ کرے گا، ہمارے راستے میں محنت کرے گا، اس کے لیے ہم ایک راستہ نہیں بے شمار راستے اس کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی منفعت کے لیے کوشش تو کرو، آگے تو بڑھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح کامیابی دیتا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تو محسنین کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دوسروں کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے، یہ سورت بھی سورہ مکی ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن پاک نے ایک آنے والے وقت میں ایک عظیم واقعے کی خبر دی، کیونکہ مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے ان کا ذہنی رابطہ، ذہنی تعلق اور دلی کیفیات و جذبات اہل فارس کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے، اور مسلمانوں کے ذہنی اور دلی جذبات جو تھے وہ اہل روم کے ساتھ تھے۔